الله على الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس وضحاها. واو یہاں پر قسم کا ہے، اور الشمس کے معنی سورج. اس کی کوئی جمع نہیں ہے کیونکہ سورج ایک ہی ہے، اس لیے شمس واحد ہی استعمال ہوگا. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی. وضحاها، اور یہاں پر واو اور کے معنی میں ہے. ضحا کے معنی ہوتا ہے، ضحا کے معنی ہوتا ہے دھوپ، روشنی، چاشت، یہ سب ہوتا ہے. ہا کی ضمیر یہ سورج کی طرف لوٹ رہی ہے، شمس کی طرف لوٹ رہی ہے. والشمسی وضحاها، اور قسم ہے سورج کی. وضحاها، اور اس کی دھوپ کی، اس کی روشنی کی، اس کی چاشنی کی. یہ لفظی ترجمہ ہے پہلی آیت کریمہ کا. اس کا سلیس ترجمہ ہے، قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی، یا آف سورج اور اس کی روشنی کی قسم. سورج اور اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها، واو قمر میں بھی واو قسم ہے. قمر کے معنی چاند، اس کی بھی کوئی جمع نہیں آتی کیونکہ چاند بھی ایک ہی ہے. اذا معنی جب، تلا معنی پیچھے آنا. ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے الشمس کی طرف. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم اذا تلاها، جب وہ پیچھے آتا ہے. آہا، اس کے یعنی سورج کے، شمس کے. اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے. اس کا سلیس ترجمہ ہے، چاند کی قسم جب وہ سورج کے بعد نکلتا ہے. چاند کی قسم جب وہ سورج کے بعد نکلتا ہے، یہ سلیس ترجمہ ہے. والنہاری اذا جلاها، والنہاری میں واو بھی یہاں پر قسم کے ہیں، اور نہار کے معنی دن. اذا معنی جب، جلا یجلی، تجلی ادھر معنی روشن ہونا، روشن کرنا. جلا معنی روشن کرنا. ہا ضمیر سورج کی طرف ہے. والنہاری، اور قسم ہے دن کی. اذا جب، جلاها روشن کرتا ہے اس کو یعنی دن کو. والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم، سلیس ترجمہ، دن کی قسم جب وہ سورج کو پورے طور پر ظاہر کر دیتا ہے. سورج کو روشن کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں کی ضمیر کہاں لوٹ رہی؟ شمس کی طرف. سورج کو روشن کرتا ہے مطلب یعنی پوری طریقے سے اس کو ظاہر کر دیتا ہے. صحیح ترجمے میں اس کے معنی کی وضاحت ہو جاتی ہے. تو ایک بار پھر، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو پورے طور پر ظاہر کر دیتا ہے. دن کی قسم جب سورج کو پورے طور پر ظاہر کر دیتا ہے. یہ اس کا سلیس ترجمہ ہے. والنہار اذا واللیل اذا یغشاها، واو یہاں پر بھی قسم کا ہے. اللیل مانے رات، جمع لیالی اس کے پیچھے گزر چکی ہے. اذا مانے جب، یغشا، غش یغشا مانے ڈھانپ لینا. ہا
ہاں اس کا بھی مطلب، اس کی بھی ضمیر الشمس کی طرف لوٹ رہی. واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لیتی ہے اس کو. یہ لفظی ترجمہ ہے. اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے. ابھی یہ اس کا سلیس ترجمہ ہے: رات کی قسم جب وہ سورج کو چھپا دیتی ہے. رات کی قسم جب وہ سورج کو چھپا دیتی ہے. والسماء وما بناها، والسماء میں واو قسم کا ہے. السماء مانے آسمان. والسماء اور قسم ہے آسمان کی. وما اور اس کی. ما جو. بنا مانے بنانا، بنا یا بھی نہیں بنا، بنانا تعمیر کرنا. بنا ہا کی ضمیر شمس کی طرف. اور جس نے بنایا اس کو، یعنی سورج کو. قسم ہے آسمان کی اور جس نے اس کو بنایا اس کی قسم. صریح ترجمہ ہے: آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا. آسمان کی اور وما اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا، یعنی سورج کو بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے. والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا. یہ سر اس ترجمہ ہے. والارض وما طحاها، والارض میں واو قسم کا ہے. ارض کے معنی زمین، اور وما میں اور، ما معنی جو، جس نے. تو قسم ہے زمین کی اور وما اور اس کی. طحاها، طحا معنی بچھانا. طحا معنی بچھانا، پھیلانا. وما طحاها اور اس کی جس نے اسے. یہاں پر ہا کی ضمیر ضمیر ارض کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور والارض وما طحاها میں ہا کے بعد جو ہا ہے، ہا الف زبر ہا، یہ ارض کی طرف لوٹ رہی ہے. قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اس زمین کو بچھایا. اور والسماء وما بناها، ہا میں بناها میں جو ہا ضمیر ہے وہ السماء کی طرف یعنی آسمان کی طرف لوٹ. تو والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور اس کی جس نے اسے بچھایا ہے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. سلیس ترجمہ ہے: والارض وما طحاها، زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، پھیلایا، ہموار کیا. والارض وما طحاها، زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اسے پھیلایا، اسے ہموار کیا. یہ اس کا سلیس ترجمہ ہے. ونفس وما سواها، نفس معنی نفس. واو یہاں پر بھی قسم کا ہے. ونفس اور قسم ہے نفس کی. وما سواها اور اس کی جس نے. سوا یسوی تسویتا معنی برابر کرنا، جس نے اس کو درست کیا، برابر کیا. ہاں یہ ضمیر جو سواہا میں ہاں نفس کی طرف لوٹ. ونفس وما سواها، قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے سواہا اس نفس کو درست کیا، برابر کیا. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. سریح ترجمہ اس کا ہے: اور روح انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے پیدا کیا. ونفس سے مراد یہاں پر انسان کا روح، انسان کی روح، انسان کا نفس. تو سلیس ترجمے میں اس کا ترجمہ کیا گیا: روح انسانی کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے پیدا کیا. سواہا برابر کرنا مطلب پیدا کرنا.
روح انسانی کی قسم، اور اس ذات کی قسم جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ ان تینوں آخر کی آیتوں میں دیکھیے، آیت نمبر 5، 6، 7 میں، ان تمام آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور نفس کی قسم کھائی، اور ساتھ ساتھ اپنی ذات کی بھی قسم کھائی، یہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ تو یہ کل ملا کر کے 7 آیتیں تھی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد آگے غور سے سنیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کا تعلق آیت نمبر 7 سے ہے، آیت نمبر 8 کا تعلق آیت نمبر 7 سے ہے۔ فَأَلْهَمَهَا میں فا پس کے معنی میں، الہم یلہم الہام کے معنی الہام کرنا، دل میں بات ڈالنا، ہا کی ضمیر نفس کی طرف لوٹے، فَأَلْهَمَهَا بس الہام کیا اس میں، یعنی اس نفس میں بات ڈالا، فجورها، فجور یہ گناہ کو کہتے ہیں، فسق و فجور ہم بولتے ہیں اردو زبان میں بھی، گناہ، نافرمانی، اصل اس بات کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، اس کو فجور کہا جاتا ہے، گناہ۔ فَأَلْهَمَهَا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالا، الہام کیا، فجورها اس کی برائی کو، ہا کی ضمیر نفس کی طرف، اس کی برائی، اس کی بدکاری، اس کے گناہ، وَتَقْوَاهَا تقوی مانے پرہیزگاری، ہا کی ضمیر نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس کی پرہیزگاری کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈال دیا۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ سلیس ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اس کی برائی اور اس کی پرہیزگاری کا اسے الہام کر دیا، نفس کو اس کی برائی اور اس کی پرہیزگاری کا اسے الہام کر دیا۔ یہ اس کا سلیس ترجمہ ہے۔ ہم اس کے معانی اور مفاہیم پر یا اس کی تفسیر پر ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ آئیں گے۔ ابھی میں صرف لفظی ترجمہ اور سلیس ترجمہ کر رہا ہوں، اب غور سے سنتے چلے جائیے، نوٹ کر کے چلے جائیں۔ فَأَلْهَمَهَا پس، الہما اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، ہا کی ضمیر نفس کی طرف، فَأَلْهَمَهَا پس اللہ نے اس نفس کو الہام کیا، اس کے دل کے اندر بات ڈالی، فجورہا اس بات کی، اس کے گناہ کی، اس کی بدکاری کی، اس کی نافرمانی کی، وہ تقواہا اور اس کی پرہیزگاری کی۔ نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ اور پرہیزگاری کے دونوں راستے بتا دیے، جس کو سلیس ترجمے میں کہا گیا، اس کی برائی اور اس کی پرہیزگاری کا اسے الہام کر دیا ہے، اسے اس کی برائی اور اس کی پرہیزگاری کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دے دیا ہے۔ قد افلح من زکاہا، قد کے معنی تحقیق، افلح معنی کامیاب ہو گیا، افلح یفلح افلاحا کے معنی ہوتا ہے کامیاب ہو۔ اصل میں یہ لفظ فلاح یا فلاح سے بنا ہے، فلاح معنی ہوتا ہے پھاڑنا بھی یا کامیاب ہونا، اور اسی سے ایک لفظ آتا ہے فلاح، جس کے معنی ہوتے ہیں کسان۔ کسان جب زمین کے اندر بوجھ ڈال کر کے اس کی فصل کو کاٹ لیتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اسی لیے فلاح اس کو کہا جاتا ہے۔ تو قد مانے تحقیق، افلاح مانے کامیاب ہو گیا، من مانے جو،
من مانے جو، اور زکا یزکی تزکیت مانے تزکیہ کرنا، پاک کرنا. ہا کی ضمیر نفس ہی کی طرف لوٹے. قد افلح تحقیق کے کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا، من جو زکاہا جس نے نفس کو پاک کر، جس نے اس کو پاک کیا، یعنی نفس کو پاک کر لیا. اس کا سلیس ترجمہ ہے یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا. یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا. وقد خواب من دساہا، وقد میں واو جو ہے اور کے معنی میں ہے، واو اور کے معنی میں، قد یہاں پر تحقیق کے لیے، یقین اور تحقیق. خواب خیب، خیبتن کے معنی ہوتا ہے ناکام و نامراد ہونا. خواب یخیب ناکام و نامراد ہونا. وقد خواب اور تحقیق کی، نامراد ناکام ہو گیا، من وہ شخص جو دسا، دسا یدسی تدسیت معنی ہوتا ہے آلودہ کرنا، خراب کرنا، خاک میں ملانا، خاک میں ملانا، یہ سب معنی کی جاتا ہے. ہاں کی زمین نفس ہی کی طرف لوٹ، دسا ہاں میں ہاں زمین نفس کی طرف. وقد خواب اور تحقیق کی، نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا وہ شخص، من دساہا جس نے اس نفس کو گناہوں تلے دبا دیا، جس نے اس نفس کو آلودہ کر لیا اور خراب کر لیا، جس نے اس نفس کو خاک میں ملا دیا. اب اس کا سلیس ترجمہ ہے. وقد خواب من دساہا کا سلیس ترجمہ ہے یقیناً وہ شخص گھاٹے میں پڑ گیا. خوابہ کا مراد مانا نامراد ناکام ہے نا، سلیس ترجمے میں اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ یقیناً وہ شخص گھاٹے میں پڑ گیا، نقصان میں پڑ گیا، گھاٹے میں پڑ گیا جس نے اسے گناہوں تلے دبا دیا، جس نے اسے گناہوں تلے دبایا، دبا دیا. وقد خواب من دساہا اور تحقیق کی، یقیناً وہ شخص گھاٹے میں پڑ گیا جس نے اسے گناہوں تلے دبا دیا، جس نے اسے گناہوں تلے دبا دیا. وہ شخص ناکام، نامراد اور گھاٹے میں پڑ گیا. یہ تقریباً 10 آیتوں کا لفظی اور سلیس ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب ہم شروع میں وہ شمس کی طرف پلٹ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو ہم اس کی تفسیر بتاتے چلیں. دیکھیے شروع کی 7 آیتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قسم کا جواب ذکر کیا. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ساری چیزوں کی قسم کھا رہا ہے چونکہ اللہ خالق ہے، اللہ مخلوق کی قسم کھا سکتا، اس میں کوئی شک نہیں. پوائنٹ نمبر 1. دوسری چیز، قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی یا اس بات کی یا آنے والی بات کی
اللہ تبارک و تعالی کیا ہے اس کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں۔ جی، اب ہم تفسیر بتانے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں مفسرین اس سورت کی ابتدائی 8 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند مخلوقات کی قسم کھائی ہے، جن کی تفصیل آگے آئے گی، اور جواب قسم کے بارے میں علماء تفسیر کے کئی اقوال ہیں۔ جہاں قسم ہوتا ہے، قسم کے بعد جواب قسم بھی ہوتا ہے، تو مفسرین نے کہا کہ جواب قسم اس سلسلے میں علماء تفسیر کے کئی ایک اقوال آئے ہیں۔ کسی نے کہا لَتُبْعَثُنَّ محذوف مان، لَتُبْعَثُنَّ یعنی جتنی جگہوں پر قسم کھائی ہے 9 آیتوں تک، اس کے بعد یہاں پر ہم ایک لفظ محذوف مانیں گے، کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے بعد ایک لفظ محذوف مانیں گے، وہ کیا ہے؟ لَتُبْعَثُنَّ، جس کا معنی ہوتا ہے تم ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ یہ ساری چیزوں کی قسم کھا کر اللہ کہتا ہے تم ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ یہ ایک قسم کا جواب ذکر کیا ہے بعض مفسرین نے۔ کسی نے جواب قسم یہ محذوف مانا ہے کہ اللہ تعالی اہل مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی وجہ سے قوم سمود کی طرح ہلاک کر دے گا، کیونکہ آگے صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی بدبختی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی قسموں کو ذکر کیا ہے، قسم کھایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی، تو بتانے کے لیے کہ اہل مکہ، اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی وجہ سے قوم سمود کی طرح ہلاک کر دے گا۔ اگر اس قوم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، جھٹلایا، ان کو حق بات بتائی، اس کے بعد بھی انہوں نے اس کو نہیں مانا، تو ان کا حشر بھی وہی ہونے والا ہے جو قوم سمود کا ہوا تھا، صالح علیہ السلام کی قوم کا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنگاڑ کی شکل میں اس کو ختم کر دیا۔ تو بعض لوگوں نے یہ جواب بھی محذوف مانا ہے۔ امام زجاج بہت بڑے مفسر ہیں، وغیرہ نے کہا کہ آیت نمبر 9 قد افلح من زکاہا، آیت نمبر 8 وتقواہا تک جو ہے تو قسم کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 9 قد افلح من زکاہا، امام زجاج وغیرہ نے کہا کہ آیت نمبر 9 یہ جواب قسم ہے۔ یہ تیسرا مفہوم یا تیسری بات، تیسرا قول اہل علم کا، کہ جواب قسم قد افلح من زکاہا ہے۔ اگر ہم اس تیسرے قول کو جواب قسم مانیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ مذکور چیزوں کی قسم، مذکور یعنی تمام یہ 7 8 چیزوں کی جو قسم کھائی ہے، ان تمام کی قسم کامیاب و بامراد وہ ہوگا، کامیاب اور بامراد وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک بنایا، جس نے اپنے نفس کو پاک بنایا، اور خائب و خاسر وہ ہوگا جس نے اسے گناہوں تلے دبا دیا، جس نے اسے گناہوں تلے دبا دیا، یہ خائب اور خاسر ہوگا۔ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے تیسرے، یہ جو ابھی اخیر میں بتایا میں نے قد افلح من والا، امام شوکانی رحمہ اللہ نے تیسرے قول کو راجح قرار دیا ہے، یعنی سب سے قوی اور بہتر اور اچھا قول اگر کسی نے مانا ہے تو امام شوکانی رحمہ اللہ نے آخری قول کو، تیسرے قول کو مانا ہے کہ جواب قسم قد افلح من زکاہا کو مانا جائے۔ اگر ہم قد افلح من زکاہا کو مانیں گے، اس اعتبار سے اس آیت کا مفہوم، ان تمام آیتوں کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ 7 8 چیزوں کی قسم
قد افلح من زکاہا، کامیاب اور کامران اور بامراد وہ ہو گیا یا وہ ہوگا جو جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا، اور خائب اور خاسر وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کو گناہوں کے دلدل میں لگا دیا اور گناہوں تلے دبا دیا۔ یہ قول سب سے صحیح اور راجح ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس کو راجح قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے، اب سب کی الگ الگ تشریح ہو رہی ہے سب آیتوں، بلکہ میں آج کے درس کے لیے اتنا ہی کافی سمجھتا ہوں کہ ہم نے قسم، جواب قسم کو سمجھ لیا۔ انشاءاللہ مزید تفصیل یا اس کی جو مزید تفصیل اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو خلاصہ ہے، اس کی تفسیر ہے ہر آیت کی روشنی میں، انشاءاللہ ہم کل سنیں گے۔ لہذا آپ لوگ 10 آیتوں تک ترجمہ، اس کا لفظی، معنوی اور سلیس ترجمہ اور اس کا قسم اور جواب قسم کو یاد کر کے لیں۔ ٹھیک ہے، آج کے درس کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم کافی سمجھتے ہیں۔ سو صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔